کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوا. کل امین الحق صاحب ہمارے پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلم لیگ نون نے آئینی ترمیم کے لیے یقین دہانی کروائی ہے. کیا یہ یقین دہانی 18ویں ترمیم میں مزید امینڈمنٹ یا اس کو رول بیک کرنے کے لیے ہے؟ نہیں دیکھیں، جو ڈیولوشن ہو چکی ہے میرا خیال ہے وہ تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ واپس ہو. اور جو این ایف سی ایوارڈ ہے وہ بھی ظاہر ہے جو ہے وہ پروونسز کو اس نے اسٹرینتھن کیا ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے بات تو ہو سکتی ہے، مگر وہ این ایف سی کے پلیٹ فارم پہ ہی ہو سکتی ہے. تو ہم جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. ہم نے واضح طور پہ والی بات بتائی ہے. یہ ضرور ہے کہ لوکل باڈیز کا ٹینیور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت آتی ہے وہ آگے سب کو فائر کر دیتی ہے، حالانکہ وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں. وہ پھر ان کو فائنینشیل جو ہے وہ ان کو جو وفاق نے صوبوں کو ٹرانسفر کر دی، ڈیوالو کر دی، وہ مزید ڈیوالو ہونی تھی لوکل باڈیز کے لیول پہ. وہ ڈیولوشن آج تک نہیں ہوئی. پھر جو ہے وہ عوامی نمائندوں کے پاس یہ جو لوکل باڈیز کے ہیں ان کے اے سی ڈی سی کی پاورز جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اے سی ڈی سی کے پاس ہوتی ہیں. ایون کسی آپ نے پیون کو اپوائنٹ کرنا ہے وہ بھی آپ اے سی ڈی سی کے پاس ہی جاتے ہیں. تو بہت ساری ایسی پاورز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے پاس ہونی چاہیے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے اس کے اوپر ضرور وہ بھی ہم اگر کچھ کریں گے تو وہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں گے. اس کے اندر ہم پیپل پارٹی کو بھی آن بورڈ کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی ایک جو ہے وہ بنا لیں اسٹریٹجی اور اس پہ چل پڑے. ہم پہلے ماضی میں بھی ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا ہے میجر پالیسی میجر انویسٹمنٹس کے اوپر، اور آگے مستقبل میں بھی ہم یہی کریں گے. اچھا، ایک سیاسی جماعتوں پر عام طور پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں آزادی رائے نہیں، اختلافی آواز کو برداشت نہیں کیا جاتا. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کنارہ کش ہو گئے، مفتاح اسماعیل صاحب کنارہ کش ہو گئے بعض لوگوں سے مایوس ہو کر. اب تازہ واقعات دانیال عزیز کا ہے. انہوں نے حسن اقبال صاحب کے حوالے سے ایک دو بیانات دیے اور وہ بیسیکلی ان کا کنسرن مہنگائی تھا، لیکن ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی بجائے اس کے کہ حسن اقبال صاحب سے پوچھا جاتا یا پارٹی خود احتسابی کرتی کہ جی مہنگائی کیوں بڑھی ہماری، کس پالیسی کی وجہ سے، کیا ہم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی، ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ کوئی مناسب بات ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے؟ دیکھیں، جو پارٹی کا جو ادارہ انٹرنل میکینزم ہے اس کے تحت جو ہے وہ شوکاز نوٹس ایشو کیا گیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جواب دینے کا ظاہر ہے ان کے پاس رائٹ موجود ہے دانیال عزیز صاحب کا. تو اور دانیال عزیز صاحب کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو وہ جو ہے اس سے وہ اپنا جواب دے دیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ امیکیبلی ریزالو ہو جائے گا اور یہ مزید جو ہے وہ بڑھے گا نہیں. جو کنسرن ہیں دانیال عزیز کے ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا یا صرف ان سے جواب طلبی جو جواب دے دیں گے وہ اس پہ شوکاز نوٹس ختم ہو جائے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم مہنگائی کا ذمہ دار عوام ہمیں کیوں سمجھ رہے ہیں، ہماری کون سی پالیسی تھی یا کن لوگوں کی غلطی تھی جس کی وجہ سے ہمارا نیریٹو ہی تباہ ہو گیا ووٹ کو عزت دو کا. دیکھیں، ظاہر ہے وہ جو ان کو نوٹس ایشو ہوا ہے اس کے اندر وہ جب یہ جواب اگر وہ یہ بہتر سمجھیں گے جواب دیں گے تو شاید اس کو مزید الیبوریٹ بھی کریں گے کہ وہ جو ہے وہ کس کو سمجھتے ہیں مہنگائی کا ذمہ دار. تو پھر اس کے اوپر ہی مزید بات ہو سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ 16 مہینے کی حکومت کے اندر جب آپ کا ملک ڈیفالٹ کے قریب ہو اور ایک بندہ جو ہے فارمر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کیمپین کرے پوری دنیا میں ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے، اس طرح کی حکومت کے اندر اگر ملک ڈیفالٹ سے ہی بچ جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مہنگائی ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مہنگائی اتنی جلدی مہنگائی کا جن جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں آتا نہیں ہے بوتل میں، اس کو ٹائم لگتا ہے. 2013 میں بھی ہمیں ٹائم لگا تھا، ہمیں کچھ 1-1.5 سال لگا تھا، اس کے بعد ہی ہوا تھا. لیکن اب مجھے امید ہے کہ آنے والی حکومت کے اندر انشاءاللہ نہ صرف ہم مہنگائی کا مسئلے کو بھی ہم کسی حد تک ریزالو کر جائیں گے اور جو ہے باقی معاملات کو بھی کر لیں گے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ بالکل ناکامی کی ایک مثال ہیں اور بنیادی پرپز آپ کا یہی ہے جو آپ سارے الائنس کر رہے ہیں، اتحاد بنا رہے ہیں کہ آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی یہ ریزرویشن کیوں ہے؟ بارہا آپ تردید بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اطمینان نہیں کر پاتے، مطمئن نہیں کر پاتے ان کو. دیکھیں، مسئلہ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ اپنا وہ بچے کا ایگزام ہے کل، تو وہ
پپو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ امتحان جو ہے وہ اپنا وہ ایگزامینر ٹھیک نہیں ہے, ایگزامینیشن ہال ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے پپو کہ جی اپنا یہ ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے, ایجوکیشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے میں فیل ہو جاؤں گا. تو ان 15 سال اگر کچھ کیا ہوتا عوام کو بتانے جو کا, تو وہ شاید ان نان ایشوز کو ایشوز نہ بناتے, ہوا میں ایشوز کو کھڑا نہ کرتے. آج وہ یہ بتا رہے ہوتے کہ جی سندھ کے اندر جو ہے وہ غربت ہم نے جو ہے وہ اتنی کم کر دی ہے, ہم نے کراچی کو دنیا کا جو ہے ورلڈ کلاس شہر بنا دیا ہے, ہم نے سکھر اور لڑکانہ کو جو ہے وہ زبردست میٹروپولیٹن سٹیز بنا دی ہے. یہ باتیں کرنے کے بجائے اب آپ نان ایشو, کبھی وہ کہتے ہیں جی عمر کا مسئلہ ہے, کبھی کہتے ہیں 18. تو ہم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ عفنان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی اس قدر اطمینان بخش ہے کہ 3 بار سندھ کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا, اور اب کراچی کے عوام کو ہم نے ڈیلیور کیا تو ہمیں میئرشپ بھی انہوں نے دے دی, اور اگلا الیکشن بھی ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر لڑیں گے. شہری جو بلدیاتی اداروں میں پہلی دفعہ ہمیں نمائندگی ملی ہے, ہمیں سربراہی ملی ہے. تو وہ تو کہتے ہیں ہماری کارکردگی تو مثالی ہے. جب مسلم لیگ نون نے سوائے لاہور کے پورے پنجاب میں کوئی کام ہی نہیں کیا, پورے پاکستان میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی آپ بندے کو آپ لے لیں, کسی تھرڈ پارٹی بندے کو, اور آپ لاہور چھوڑ دیں, آپ جب سندھ سے انٹر ہوتے ہیں آپ رحیم یار خان سے شروع کریں, اور آپ ملتان کو دیکھیں, آپ جو ہے وہ فیصل آباد کو دیکھیں, آپ سیالکوٹ کو دیکھیں, لاہور کو دیکھیں, راول پنڈی کو دیکھیں, اٹک تک آپ چلے جائیں, آپ کو خوشحالی نظر آئے گی. آپ کو چھوٹے چھوٹے شہر آپ کو اچھے نظر آئیں گے. یہ چھوٹی لاہور تو آپ یہ کیا لاہور میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو جو کراچی جیسا بنائیں گے؟ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کراچی میں کھڑے ہو کے کہ ہم لاہور جیسا بنائیں گے. انہوں نے اگر کوئی ڈیلیور کیا, دیکھیں ڈیلیور اگر کیا ہو نا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ کے اندر نہ ہماری حکومت تھی پچھلے 25 سال, نہ لوکل باڈیز میں ہماری حکومت تھی. کراچی کا جنہ ٹرمینل نواز شریف نے بنایا, کراچی میں پورٹ قاسم 1400 میگا واٹ کا کول فائرڈ پاور پلانٹ میاں صاحب نے بنایا, 2 نیوکلیر پاور پلانٹ 2200 میگا واٹ کے میاں نواز شریف صاحب نے بنا دی, چل رہے ہیں اس وقت. کراچی حیدرآباد موٹر وے میاں نواز شریف صاحب نے بنائی, سکر ملتان موٹر وے میاں نواز شریف صاحب نے بنائی. یہ تھر کا جو پروجیکٹ ہے یہ 30 سال سے کاغذوں میں چل رہا تھا, 30 سال سے 1 میگا واٹ نہیں بنتا تھا 2013 سے پہلے, آپ جا کے چیک کر لیں, سارا مسلم لیگ نون نے کیا. تو ہم تو نہ حکومت تھی نہ لوکل باڈی, نہ اس کے باوجود ہم نے یہ ڈیلیور کر کے دیا ہم آج. اور کراچی کا امن بحال کر کے دیا, 2013 میں کہا تھا ہم کراچی کا امن بحال کریں گے, ہم نے کر کے دیا. یہ ہوتی ہے ڈیلیوری. آپ ڈیلیوری آپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اپوزیشن کے سارے لوگوں کو فارغ کر دیا ہے. آپ کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر 400 500 FIR کٹا دیتے تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس لیے آپ جیت جاتے ہیں. یہ تو کوئی پرفارمنس نہیں ہوئی نا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں, اس پہ آپ کی جماعت بھی اعتراض کر رہی ہے, باقی جماعتیں بھی اعتراض کر رہی ہیں, لیکن مسلم لیگ نون میں یا دیگر جماعتوں میں کون سے جمہوری اصول مد نظر رکھے جاتے ہیں الیکشن کرواتے ہوئے؟ اور اگر PTI کے الیکشن ڈھونگ ہیں تو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا آپ لوگوں کے پارٹی الیکشن کیا وہ ایک ضابطے کے تحت ہیں؟ وہ بھی بلا مقابلہ ہیں, آپ بھی بلا مقابلہ ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم اگر ایوالو کرے گا, اس میں میچورٹی آئے گی, تو یہ والے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. یا یہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر امپرومنٹ کی گنجائش ہے. لیکن ہمارے اس سال جب الیکشن ہوئے ہیں تو بالکل بلا مقابلہ ہوئے ہیں, لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے جو ریکوائرمنٹس تھیں جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہی تھی وہ ہم نے پوری کی ہیں. ہمارا جنرل کونسل کا اجلاس پورا تھا, ہمارے جنرل کونسل کے سارے لوگ, زیادہ تر لوگ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے ہی ووٹ کرنا ہوتا ہے, جنرل کونسل والوں نے, انہوں نے جو ہے وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ الیکٹ کیا شہباز شریف صاحب کو. تو اب یہ اگر کوئی اس کے اندر اس سسٹم کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے, ٹرانسپیرنسی لائی جا سکتی ہے, میں اس میں, لیکن یہ وقت کے ساتھ ہی ہوگا نا, اور یہ ہونا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. PTI نے تو مطلب نہ جنرل کونسل تھی, نہ 4-6 بندے بلا کے اعلان کر دیے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے.